سیاسی کارکن کے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اپنے بھائی اور رفیق کار جناب شہاب الدین خان صاحب سالار زئی کے زیر قیادت یہاں آپ کے پاس موجود ہوں۔ میں سول ایڈمنسٹریشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مقامی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال کر سکیں۔ میں اس بات پہ بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مستحقین کی تلاش کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا اور 200 فیملیز کو آپ نے سارٹ آؤٹ کیا پہلے مرحلے میں، جن تک ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری حیثیت کے مطابق ان کی مدد کر سکیں۔ دراصل یہاں پہ انسانی المیہ کو اب برسا برس ہونے کو ہے اور لوگ جو بنیادی طور پہ امن کے متلاشی ہیں انہیں امن نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے اسٹیبلٹی آتی ہے، پیس آتا ہے، اس کے بعد پھر ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے، جس کی ایک نہیں متعدد وجوہات ہیں۔ میں ایک تو آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ ذاتی حیثیت میں آیا ہوں، سرکاری حیثیت میں تو نہیں آیا۔ سرکاری حیثیت میری ہے بھی کوئی نہیں الحمدللہ۔ تو میں ایک پنجاب سے ایک سماجی اور سیاسی کارکن کے طور پہ آپ کے پاس محبت کا اور الفت کا اور وابستگی کا پیغام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ سارا کام وہاں بیٹھ کے بھی ہو سکتا تھا، اب آن لائن سسٹم ہو گئے ہیں، آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، تو جو بھی ہم نے اس میں فائنینشیل اسسٹنس کرنی ہے وہ تو ہم آن لائن ہی اب بھی کریں گے، لیکن فزیکلی حاضر ہونا بہت ضروری تھا تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں۔ اور جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے حالات کی جو آگہی ہوتی ہے وہ دور بیٹھ کے ہو نہیں سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ، خاص طور پہ باجوڑ یا وہ علاقے جو ڈسٹربڈ ہیں، جہاں لوگ بار بار بے گھر ہو جاتے ہیں، آئی ڈی پیز بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں، تو ان کی بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بات کرتے رہنا چاہیے اور بات سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ بات ڈر کے، دب کے یا جھک کے نہیں کی جا سکتی، تو اس بات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر کوئی تاثیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی میں نے یہاں پہ جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی کٹسی ہے، ان سے بھی حالات سے آگہی حاصل کی اور جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ بھی سنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی بات چیت کریں گے، پھر کچھ یا میڈیا کے دوست بتایا گیا کہ آئے ہوئے ہیں بڑے سینئر لوگ، ان سے بھی بات چیت کر کے تو ان سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے، اور جو میں انفارمیشن یہاں کلیکٹ کروں گا وہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ریلیونٹ کوارٹرز تک جہاں تک میری کم از کم پہنچ ہے وہ پہنچاؤں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب امن چاہتے ہیں، اور امن کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ہر انسان کا اس کی فطرت ہے انسان کی کہ وہ امن چاہتا ہے، استحکام اور سلامتی چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے چند علاقوں کو، جس میں یہ ایریا بھی شامل ہے، میں تو کہتا ہوں شاید نظر ہی لگ گئی ہے، طویل عرصے سے ایک جنگی ماحول ہے، ورنہ ایسا امن تو شاید پورے ملک میں کہیں نہیں تھا جیسا امن یہاں پایا جاتا تھا۔ نہ کوئی کرائم تھا، نہ کوئی کسی کو تنگ کرتا تھا، لوگ بڑے شوق و ذوق سے آتے جاتے تھے۔ اس علاقے کے رہنے والے ہزاروں لوگ لاہور میں سیٹلڈ ہیں، ماشاءاللہ وہ بزنس کرتے ہیں، رہتے ہیں، فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یقین کریں ان میں اور ہم میں کوئی وہاں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، ہم ایک ہی سماج کا حصہ بن چکے ہیں، وہ پشتون ہیں یا پنجاب کے لوگ ہیں یا کشمیر سے آئے ہوئے ہیں یا گلگت بلتستان سے ہیں، آپ کو پتہ اس بات کا کوئی کبھی فرق ہی محسوس نہیں ہوا آج تک۔ تو پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں، پنجاب، پشتون، کوئی الگ الگ سوچ۔ سچی بات ہے مجھ جیسے آدمی کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ تو میں آپ کے پاس